ایک بندہ ہے راجر مارنو. ہیو یو ہرڈ آف ہم؟ راجر مارنو از این ایکس فری میسن اور اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ. یو کین واچ اٹ. ٹرپ ٹو سپر نیچرل ایک 3 آور ڈاکومنٹری ہے اور یہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے. اب وہ گپ مار رہا ہے یا وہ کانسپیریسی تھیوری ہے جیسے ہمارے لبرلس کہتے ہیں اٹس آل کانسپیریسی تھیوری. اصل میں جو بات ان کے خلاف جائے نا اسے وہ کانسپیریسی تھیوری کہتے ہیں. دا تھنگ از دس. لیکن ہم اس چیز کو کانسپیریسی تھیوری اس لیے نہیں کہتے, اس کا پروف قرآن سے ہمیں مل رہا ہے. واقعہ سناتا ہے. واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اصل میں وہ نیوی میں, ماشاءاللہ آپ نیوی سے ہیں, وہ نیوی میں کسی پوسٹ پہ تھا, کمانڈر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, بہرحال ہی واز ان دا نیوی. اور ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی. ورلڈ وار 2 جب جیت کر آئے, امریکہ میں تھا وہ, تو اس کے باس نے اسے بلایا اور اس کے باس نے کہا کہ آئی ایم ہیپی وتھ یو اور وی آر گوئنگ ٹو دس گیدرنگ ٹو نائٹ. آئی ول لائک ٹو انوائٹ یو ٹو دس گیدرنگ. اس نے کہا کہ اس گیدرنگ میں کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ راجر ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس. تو اس نے کہا کہ میں نے بات مذاق میں اڑا دی. میں نے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, یہ سائنس کا دور ہے, اس طرح کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. انہوں نے کہا نو سیریسلی میں تمہیں تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ملواؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کریپی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میرے باس کا. اس نے کہا کہ واٹ ہیپنڈ, ہیو یو چکنڈ آؤٹ, تم چکن بن گئے ہو, تم جو ہے وہ ڈر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بس اس نے یہ کہنا تھا, مجھے جوش آ گیا. میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, آئی ول کم ٹو دس گیدرنگ. کہتا شام ہوئی, میں اس گیدرنگ میں گیا. وہاں پہ ٹاپ پولیٹیشنز تھے, ہالی ووڈ کے ایکٹرز تھے, سنگرز تھے, پالیسی میکرز وہاں پہ تھے. اور وہاں پہ اسٹیج پہ ایک گاؤن پہن کے, بہت بڑا سا گاؤن پہن کے جو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی, اور شی ہیڈ بگ نیلز اینڈ شی ہیڈ دس کریپی لک. اور یہ ایک بائی دا وے مووی ہے, آئی ڈونٹ ریکمینڈ دس مووی, پرانی مووی ہے, آئیز وائٹ شٹ, بہت ہی یہ خراب قسم کی مووی ہے. اس میں پورا کنسیپٹ دکھایا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں, ان گیدرنگز میں کیا کیا ہوتا ہے. ہی سیڈ کہ میں اس گیدرنگ میں گیا تو وہ عورت جو تھی نا لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی. پیپل دے یوز ٹو ٹیل ہر کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے فلانے بندے سے ملنا ہے, ملوائیں یہ وہ. کہتے ہیں میرے سامنے ایک فیمیل آئی اور اس نے اسے کہا کہ آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ فرینڈ, مجھے اپنے مرے ہوئے دوست سے جو ہے ملنا ہے کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. آئی کوڈنٹ سے گڈ بائی, I will like to have a nice conversation, maybe say goodbye وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہتا ہے کہ a gush of wind happened اور پیچھے پردے سے وہ بندہ آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. And we were shocked کہ یہ ہوا کیا ہے, اور I was traumatized. میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. لیکن بہرحال he stood right before us اور وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی. And she started crying and she said کہ I couldn't say goodbye to you and he was talking like him. بالکل اس آواز میں وہ بات کر رہا تھا. کہتا پھر میری باری آئی تو میں کانپ رہا تھا کہ اب میں کہوں گا جی کہ مجھے ڈیڈ پیرنٹس سے ملوائیں. میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس. تو کہتا میری نظرہ کانپنے لگ گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ملوائے گی کہ نہیں ملوائے گی. اور کہتا ٹو مائی ایٹ موسٹ سرپرائز میرے ڈیڈ پیرنٹس ایک دم سے پیچھے سے نکل کے میرے سامنے آ گئے. اور میں نے جب انہیں دیکھا آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ اور آئی سیڈ ٹو دیم کہ آئی لو دیم اور یہ وہ, آئی مس دیم یہ وہ, آئی تھینک دیم. میں نے کہا کہ ہم وار جیت گئے وغیرہ وغیرہ. بات چیت ہوئی. کہتا ہے دیٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو دس گروپ اینڈ دس گروپ واز فری میسنس. اور پھر انہوں نے اس سے ایک پیکٹ کروایا کہ وی ول لائک ٹو انوالو یو ان دس تھنگ, اس کے باس نے. اور کہا کہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ایک بندہ آتا ہے اور بڑا انٹلیکچوئل ہے, اس کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, میں تمہیں بھی ملواؤں گا. تو کہتا ہے دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دس کریچر اور دس ہائر ہیومن بینگ who used to claim کہ میں تب سے ہوں جب سے دنیا بنی ہے, اور میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. سو راجر اٹس ان یور بیسٹ انٹرسٹ کہ تم میرے ساتھ دوستی رکھو. آئی ول گیو یو سم گفٹس. اور وہ گفٹس کیا ہیں کہ آئی ول گیو یو پاور, آئی ول گیو یو منی, آئی ول گیو یو فیم, واٹ ایور یو وانٹ. آل یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو بی ان کانٹیکٹ ود می اینڈ یو ہیو ٹو پے ہومیج ٹو می. اور وہ ہومیج کیا تھا کہ ان کے ریچولز ہوتے تھے, اور بڑے گندے گندے ریچولز ہوتے تھے, اور وہ ریچولز ایسے ہیں کہ میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا, ویری فلتھی ریچولز. تو اس نے کہا کہ دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دس گروپ. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ پالیسیز بناتا تھا, پالیسیز بنا کے ہم سے بات کرتا تھا اور ہمیں انسٹرکشنز دیتا تھا کہ یہ کرو, اس طرح سے کرو, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ بائبل آؤٹ آف انٹرسٹ. تو بائبل میں مجھے لوسیفر کے جو ایٹریبیوٹس تھے وہ اس میں نظر آئے, اس بندے میں, کہ لوسیفر کو خدا نے بنایا شروع سے, اور لوسیفر ہیز بین دیئر سنس بگننگ, اور لوسیفر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ ہو آر یو. تو اس نے کہا کہ یو ووڈنٹ وانٹ ٹو نو ہو آئی ایم. تو اس نے کہا کہ آر یو لوسیفر. تو اس نے کلیم کیا کہ یس آئی ایم لوسیفر. وہ پینٹ کوٹ میں آتا تھا, انسان کی شکل میں آتا تھا. تو اس نے کہا کہ
why are you doing all this? تو اس نے کہا کہ because I am God. اس دنیا میں I am the God and I have been there since the beginning. So it's in your best interest کہ تم لوگ جو ہے مجھے فالو کرو. اور اس نے کہا کہ پھر میں نے اس سے کچھ کنورسیشن کی. اب یہ کنورسیشن گپ ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن اس کا انٹرویو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپ ٹو سپر نیچرل میں. بٹ لیٹ می ٹیل یو واٹ ہی ٹولڈ. اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے کنورسیشن کی اور اس نے مجھے بتایا, پوری ہسٹری بتائی. اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو نو کہ کرسچنس اینڈ ہندوز اینڈ آل دیز ریلیجنز دے پے ہومیج ٹو می. اس نے کہا کہ ہاؤ دے پیج ہومیج ٹو یو. اس نے کہا کہ اف یو سی چرچ میں جیزس جو ہیں ان کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے ہمیشہ پینٹنگ میں. اور اسی طرح تم ہندوز کی پینٹنگز دیکھ لو, ان کے بھی جو خدا ہیں پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح تم فیرو کو دیکھ لو, فیرو کا جو گاڈ تھا ہورس کے پیچھے سے بھی جو ہے سورج نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دا سن, ڈو یو نو کہ جو سن ہے وہ میرے پیچھے سے نکلتا ہے روزانہ, اور وہ سن جو ہے یہ پینٹنگ جو بنائی گئی ہے مجھے ہومیج دینے کے لیے بنائی گئی ہے. انڈائریکٹلی میری ورشپ ہوتی ہے. تو سارے ریلیجن, چاہے وہ جیزس ہو, چاہے وہ ایجپشنز ہوں, چاہے وہ ہندوز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, دے پے ہومیج ٹو می انڈائریکٹلی. اب آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ وقت ہوتا ہے, اس میں نماز پڑھنا جو ہے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس وجہ سے منع فرمایا؟ کیونکہ اس دوران شیطان کے سینگز کے درمیان میں سے سورج جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو obviously سائنس ریجیکٹ کر دے گی, لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور یہی چیز وہ راجر مارنو کو بتا رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ تھنگ, آپ ڈاکومنٹری میں سن سکتے ہیں کہ یہ مجھے ہومیج پے کر رہے ہیں اس پینٹنگ کے تھرو, کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آئی ایم دا ون جس کے پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو ساری تھیوریز ہیں سائنٹیفک تھیوریز, اس نے کہا کہ یہ بھی ڈاروین کے پاس میں آیا تھا. ڈاروین کو آ کے میں نے آئیڈیا دیا تھا. تو اس نے کہا آپ نے آئیڈیا کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بیکاز وین پیپل ول ڈینائی لوسیفر, وین پیپل ول ڈینائی گاڈ, تو my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So یہی تو this is what I want, this is what I want to achieve. اسی طرح اس نے 2-3 سوشولوجسٹ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ I have deceived more than 70 saints like this. میں نے 70 سینٹس کو اس طرح سے ڈیسیو کیا ہے into worshipping me, کہ اپنے فالوورز کو کہیں کہ worship me. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.